بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، الاربعون النبویہ کے مبارک سلسلے کا یہ 9واں درس ہے، جس میں ہم اس مجموعے کی 8ویں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ اور ترجمہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواہ البخاری و مسلم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اگر وہ لوگ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، ہاں مگر اسلام کے حق کے ذریعے، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالی پر ہے۔ سابقہ حدیث مبارکہ کی طرح یہ حدیث بھی ایک عظیم حدیث ہے جو اختصار کے ساتھ بڑی جامعیت اور معنویت رکھتی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے جان و مال کی حرمت کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے امن و صلح، جہاد و قتال کے اصول اور قواعد کو بیان فرمایا۔ حدیث کے راوی ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، باپ بیٹے دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت زیادہ ظلم و ستم برداشت کیا، طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو دی گئی، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور کیا گیا، مگر مکی زندگی میں اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے جہاد اور قتال کی اجازت نہیں دی۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی، اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، تب اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد اور قتال کی اجازت مل گئی۔ اس حدیث پاک کو بنیاد بنا کر بہت سے دشمنان اسلام، اعدائے دین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں۔ تو اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے، دشمنان اسلام کے اعتراض کو دفع کرنے کے لیے اور حدیث پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے میں دو باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کی جو بھی عبارت ہو، جو بھی نص ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اس وقت کا ماحول، بیک گراؤنڈ اور ان عبارتوں کا سیاق و سباق یعنی اگلا اور پچھلا مضمون، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔
اسی لیے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا فہم یہ دین کے سلسلے میں معتبر اور معیار ہے، اس لیے کہ وہ لوگ زمانہ نزول سے قریب ہونے کی بنا پر، یا صحابہ کرام خود زمانہ نزول کے عینی شاہد تھے، تو وہ سیاق و سباق کو بھی سمجھتے تھے، شان نزول و شان ورود کو بھی سمجھتے تھے، بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے کتاب و سنت کی فہم صحیح کے لیے صحابہ و تابعین پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ ان کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو سمجھنا یہ غلطی سے خالی نہیں ہے، اس میں صحیح فہم حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہے، لہذا کسی بھی کتاب کو، کسی بھی عبارت کو صحیح سمجھنے کے لیے اس زبان کو جاننا ضروری ہے جس زبان میں وہ کتاب، وہ عبارت موجود ہے۔ تو اب جو لوگ اسلام پر ان عبارتوں سے اعتراض کرتے ہیں، وہ عربی زبان سے تو ناواقف ہیں، ترجمہ در ترجمہ کو لے کر اعتراض کرتے ہیں، تو ایسے جاہل لوگوں کے اعتراضات کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جو دو باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں، انہی دو باتوں کی روشنی میں ہم اس حدیث پاک کے پہلے ٹکڑے کو سمجھتے ہیں، جس سے ہم ان دشمنان اسلام کے اعتراض کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے۔ اس حدیث پاک کا جو شان ورود بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یہ منافق لوگ مدینے میں بہت زیادہ فتنہ و فساد مچاتے ہیں، تو ان لوگوں کو قتل کرنے کی، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دینے کی اجازت دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، تو جو لوگ زبان سے اسلام کا اقرار کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خیبر کے موقع پر جب قتال کرنے کے لیے کفار و مشرکین کی طرف جانے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں کس بنیاد پر ان لوگوں سے لڑوں، کس نظریے کو، کس چیز کو سامنے رکھ کر ان سے قتال کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا، تو ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ یہ اسلام کی گواہی دیں، اپنے آپ کو اسلام کے تابع کر دیں۔ یہ تو حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ تھا، اس کا شان ورود تھا۔ اب الفاظ کی طرف آئیے۔ امرت ان اقاتل، ایک ہوتا ہے قتل یقتل، جس کا معنی قتل کر دینا، جان سے مار ڈالنا، ختم کر دینا، اور ایک ہے قاتل یقاتل مقاتلہ، باب مفاعلت۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو جان سے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے لڑنا، اور اس میں جانبین سے شرکت ہوتی ہے۔ سامنے والا آپ سے لڑ رہا ہے، آپ اس سے لڑ رہے ہیں، وہ آپ پر وار کر رہا ہے، آپ اس پر وار کر رہے ہیں، تو یہ ایک لڑائی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ ہی فتح یاب ہوں، کبھی آپ کو فتح ملے گی، کبھی سامنے والا غالب آ جائے گا۔ تو جب وہ قاتلو کہا گیا، لڑنے کا حکم دیا گیا، تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ سارے لوگوں کو قتل کر دینے اور دنیا سے ختم کر دینے کا حکم ملا ہے۔ اب آئیے لفظ الناس پر۔ الناس کا مطلب ہے لوگوں، لیکن یہاں پر تمام لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ عام ہے، مخصوص منہ البعض، جس سے ایک مخصوص حصے کو مراد لیا گیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں سے لڑنے کا تو آپ کو حکم نہیں ہے، منافقین سے بھی لڑنے کا حکم نہیں ہے، گرچہ وہ دلوں میں کفر کو چھپائے ہوئے ہیں لیکن زبان سے اقرار کر رہے ہیں اسلام کا، تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، دلوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے،
تو منافقین سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ رہے کفار و مشرکین، تو کفار و مشرکین بھی ایک جیسے نہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو معاہد ہیں، جنہوں نے آپ سے عہد و پیمان کر رکھا ہے، ان سے بھی آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ وہ ہیں جو مستأمن ہیں، اجازت لے کر، پاسپورٹ اور ویزا لے کر دارالاسلام میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یا یہ کہ وہ ذمہ ہیں، جزیہ اور ٹیکس ادا کر کے رہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں، بلکہ ان کے جان و مال کی حفاظت اسلامی اسٹیٹ کے حاکم کے ذمے ہے۔ تو بچا کون؟ بچے صرف وہ لوگ جو چراغ مصطفی کو گل کرنے کے درپے ہیں، اللہ کے نور کو بجھانے کے درپے ہیں، اور خود آگے بڑھ کر اہل اسلام کے ساتھ باہم برسر پیکار ہیں، ان کو زیر کرنا چاہتے ہیں، ان پر ظلم ڈھانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے لڑنا اور اپنا دفاع کرنا عقل اور نقل کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ تو ایسے قتال پر بھی اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ اپنی کم عقلی، کم فہمی کا ماتم کرے، نہ کہ اسلام پر اعتراض کرے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ روزے کو چھوڑ دیا گیا اور بعض ارکان کو چھوڑ دیا، تو مثال کے طور پہ چند چیزیں ذکر کی جاتی ہے، دوسری چیزیں خود بخود اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ جو بھی زبان سے اسلام کا اقرار کرے گا تو اسلام کے تمام ارکان کو تسلیم کرنا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اگر اسلام کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جب تک مسلمان نہیں تب تک محفوظ الدم، معصوم الدم نہیں ہے۔ تو اس لیے روزہ بھی داخل ہے۔ اسی لیے علماء اسلام نے اس کو سمجھانے کے لیے آسان انداز میں پیش کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اہل قبلہ ہیں ان سے قتال جائز نہیں۔ اہل قبلہ سے مراد جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہیں، گرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو دل میں کفر چھپائے ہوئے ہوں۔ تو منافق بھی چونکہ زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے ان کو اہل قبلہ مانا جائے گا۔ اور علماء نے ایک اصطلاح یہ بھی اختیار فرمائی ہے کہ جو شخص بھی ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہو وہ مسلمان ہے، اور جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ضروریات دین کیا ہیں؟ تو اس کی تعریف فرمائی گئی ہے، ما علم کونہ من دین محمد بالضرورہ بأن تواتر عنہ واستفاض وعلمته العامہ، وہ چیزیں جن کا دین محمد سے ہونا یقینی طور پر، ضروری طور پر معلوم ہو، اس طرح کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر سے آئی ہو اور اس کو عام لوگ بھی جانتے ہوں۔ تو یہ جو ضروریات دین کی اصطلاح ہے یہ بہت بنیادی اصطلاح ہے، اس سے مسئلے کا سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ہم تک جو پہنچا ہے یہ متواتر پہنچا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ ہم تک متواتر پہنچا ہے۔ حدیث متواتر اس کو کہا جاتا ہے جو اتنے صحابہ سے منقول ہو کہ جن کا جھوٹ پر مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا یہ ممکن ہی نہ ہو، عقل اس کو تسلیم نہ کرے، تو ایسی احادیث کو احادیث متواترہ کہا جاتا ہے۔ تو جو حکم قرآن کریم سے ثابت ہو یا احادیث متواترہ سے ثابت ہو اس کو ضروریات دین میں سے مانا جاتا ہے، اور ضروریات دین کو ماننا یہ اسلام کے ماننے کی علامت ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، اس کی غلط تعویل کرنا یہ زندقہ ہے، ایسا شخص زندیق اور ملحد ہے۔ مثلا اللہ کی وحدانیت، نبی کی نبوت، ختم نبوت، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا پھانسی نہ دیا جانا،
قتل نہ کیا جانا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا جانا، یہ ساری کی ساری باتیں ضروریات دین کی قبیل میں سے ہیں۔ اب کوئی قادیانی ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے، مثلا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عیسیٰ وفات پا گئے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ قادیانی ہی مسیح بن کے آیا ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام نہیں اتریں گے، تو یہ لوگ چاہے کتنے ہی اسلام کے دعویٰ کریں، حمائل اور قرآن کریم اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے پھرتے رہیں، زندگی بھر سجدے میں سر ڈالے رہیں، تب بھی یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ضروریات دین کے منکر ہیں۔ تو یہ ملحد اور زندیق ہوتے ہیں یہ لوگ، جو چند چیزوں کو تو مان لیتے ہیں اور دوسری چند چیزوں کو نہیں مانتے، یا چند چیزوں کا اقرار کرتے ہیں اور دوسری چیزوں میں تعویل کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ ضروریات دین کے منکر ہیں وہ بھی زندیق اور کافر ہیں، وہ معصوم الدم اور محفوظ الدم نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کا اقرار کرنے اور ان ارکان کو ماننے کا یہی مطلب ہے کہ ضروریات دین کو تسلیم کیا جائے، وہ تمام باتیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں یا حدیث صحیحہ سے آئی ہے ان کو بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی قطر و بیونت کے تسلیم کر لیا جائے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر ایسا کر لیتے ہیں تو ان کے جان اور مال کی حفاظت ہوگی، انہوں نے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ ہاں مگر اسلام کے حق کی وجہ سے، اسلام کے حق کی وجہ سے کیا مطلب؟ یعنی اسلام میں ہوتے ہوئے ان میں سے کسی نے ارتداد اختیار کیا تب بھی وہ واجب القتل ہے، اس نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا تب بھی وہ واجب القتل ہے، یا یہ کہ اس نے شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کیا تب بھی وہ واجب القتل ہے۔ ہاں اگر ایسا نہیں کیا بلکہ ظاہر اسلام کو تسلیم کر لیا، باطن سے کفر اختیار کیا، تو اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔